أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق اللہ العظیم. سورۃ توبہ کی 38 نمبر آیت مبارک ہے. 10 نمبر پارہ ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تمہیں، اذا قیلا جب کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا راضی ہو گئے ہو تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، من الآخرت آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا سامان زندگی دنیا کی، فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت توڑا. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک اہم غزوہ کا بیان ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام اور ہدایت ہے. یہ غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے. تبوک مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر ایک مقام کا نام ہے. شام اس وقت رومی مسیحیوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگرانی میں آ چکے تھے، اور مشرکین مکہ کی 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا. مگر جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی لیظہرہ علی دین کلہ نازل فرما کر پورے عالم کی فتوحات اور اس میں اپنی دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دے دی تھی، اس کو اور اس کے رفقاء کو فرصت کہاں. مدینہ پہنچتے ہی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زیتون کا تیل لا کر مدینہ وغیرہ میں فروخت کر رہے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ روم کا بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی ہے، اور فوجیوں کو پورے 1 سال کی تنخواہ بھی پیشگی دے دی ہے، ایڈوانس دے دیا ہے کہ مطمئن اور خوش رہے یہ لوگ. اور عرب کے بعض قبائل سے بھی ان کی ساز باز اور اس کا جو یکبار مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا جو منصوبہ تھا اس کا پتہ چلا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم پیش قدمی کر کے وہی مقابلہ کرے جہاں ان کی فوجی جمع ہے. یہ زمانہ گرمی کا زمانہ تھا، اور مدینہ کے حضرات عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے. ان کی کھیتیاں اور باغات پل پک رہے تھے جس پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کا گزارا تھا. یاد رکھیں، جس طرح ملازم کے پاس مہینے کے آخری حصے میں تقریباً اس کا تنخواہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح جو لوگ زراعت کا پیشہ ہوتا ہے، کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس کھیتی باڑی کے سال کے آخر میں وہ تقریباً سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جیسے تنخواہ دار کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس اناج وغیرہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے، بس معمولی رہتا ہے. اور جس طرح تنخواہ دار وہ تنخواہ کی آنے کی امید رکھتا ہے، اس طرح یہ کھیتی باڑی والا، زراعت والا، وہ فصل کی تیاری کا انتظار کرتا ہے. وقت کا تقاضا تھا، اور یہ جو جہاد کا حکم اب اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ بھی جہاد تھوڑا دوسرے غزوات کی بنسبت وہ ڈیفرنٹ قسم کا تھا، مختلف قسم کا تھا.
اس لیے کہ اس سے پہلے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب جو روم کے لوگ ہیں وہ ان کے لڑنے کا انداز، سٹائل وغیرہ اور طریقہ سب وہ مختلف تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اعلان کیا اور دوسرے قبائل کو بھی شرکت جہاد کے لیے دعوت دی۔ یہ اعلان عام اسلام کے وفاداروں کا ایک سخت امتحان تھا، کیونکہ فصلیں بھی پک رہی تھی، پیشہ بھی جو ان کی ضروریات تھی ان کے لیے مال وغیرہ بھی کم تھے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قحط کا زمانہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو زمانہ گزر رہا تھا۔ تو ایک طرف یہ حالت تھی کہ قحط آپ اس کو کہہ دیں کہ قحط تھی، دوسری طرف اللہ جل شانہ کے رسول کا حکم تھا۔ تو امت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں منافقین کا ذکر نہیں کرتا، منافقین بھی اس میں تھے، لیکن منافقین کو ایک سائڈ پر کر لو، یہ ذہن میں رکھ لو کہ منافقین تھے وہ تقریباً جتنے 80 کے تعداد میں یا اس سے تھوڑے کم یا زیادہ تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول نے واضح کر دیے ہیں کہ یہ منافق تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمان تھے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک، وہ جیسے یہ اعلان انہوں نے سنا وہ فوراً تیار ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جانا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ تھا، ایک طبقہ فوراً تیار ہو گیا، دوسرا طبقہ وہ تھا جو تھوڑا بہت ہلا لیکن فوراً ہی تیار ہو گیا، یعنی ایک یکدم تیار ہو گیا، دوسرا تھوڑا سوچ وغیرہ کرنے کے بعد وہ بھی تیار ہو گیا۔ تیسرا طبقہ وہ شدید عذر کی وجہ سے تیار نہیں ہوا، اور چوتھا طبقہ جو مسلمان ہی تھے لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اور ان کو کوئی خاص عذر بھی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ صحیح مومن تھے۔ یہ لوگ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنی جو حالت ہے وہ بھی بیان کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ تو تقریباً 50 دن ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، لیکن بعد میں ان کا بھی اللہ جل شانہ نے توبہ وہ قبول فرمایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ چوتھا جو میں نے ذکر کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو آپ خود نوٹ کر لیں کہ جو بغیر عذر کے نکلے تھے اس کو بھی اللہ جل شانہ کیا خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو۔ ما لکم، کیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تمہیں، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم، تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت، تو دنیا کا سامان وہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سامان وہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، بس معمولی چیز ہے۔ الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، دردناک عذاب، ویستبدل، اور بدل دے گا وہ، قومن، کوئی قوم، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا تضروہ، اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے ہو، شیئن، کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، قدیر، قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم جہاد نہیں کرو گے، تم جہاد سے پیچھے رہ جاؤ گے تو اللہ تجھے سزا دے گا، دردناک سزا دے گا، اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرے لوگوں کو وہ اللہ جل شانہ آگے کر لے گا، یعنی اللہ جل شانہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم لوگ اللہ کے محتاج ہو۔ چاہیے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر، چاہے وہ جہاد ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اگر اس پر ہم توجہ نہیں دیں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی دردناک سزا دے گا، اور اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے لیے دوسری قوم پیدا کر لے گا۔ الا تنفروا،
اگر نہیں تم نکلو گے جہاد کے لیے یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں عذابا علیما دردناک عذاب ویستبدل قوما غیرکم اور تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا ولا تضرہ شیئا اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے ہو اسے کچھ بھی اللہ کو تم کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قادر ہے اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی سستی سے کاہلی سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین